جو اس انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن میں ماہر ہے وہ ان تمام چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہے گا. ابھی یہ تو ان جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم یا ان ایجنسیز کا کام ہے جو اس میں انوالو ہے کہ ان لیڈز کو لے کے آگے چلیں, اور اگر ان لیڈز کو لے کے آگے چلیں تو آپ کنکلوژن تک پہنچ سکتے. لیکن بات وہی ہے, کیا وہ ہاتھ آپ کو کنکلوژن تک پہنچتے دینا چاہتا ہے؟ تو ابھی تک جو سرکمسٹانسز سامنے آئے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی جنہوں نے بھی بے نظیر کو مارا یا جنہوں نے بھی پلان کیا انہوں نے تمام چیز کو منور کر کے ابھی آگے بھی وہ اس چیز کو کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف پہنچنے نہیں دینا چاہتے. شکیل بتائیے, آپ کو کتنی حیرت ہوتی ہے جب آپ اس رپورٹ کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ رپورٹ پوری طرح جو ہے وہ خالد شہنشاہ کے کردار کو سرے سے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کرتا کہ خالد شہنشاہ کیوں پراسرار طور پر مارے گئے. یہ رپورٹ یہ بھی نہیں بتاتی کہ بیت اللہ محسود جس کا نام لیا جا رہا تھا وہ پراسرار طور پر کیوں ہلاک ہوا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر یہ جو کمیشن ہے وہ بھی مینیج کیا گیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے جی, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت مایوس کیا. میں کہتا ہوں کہ یو این نے اپنی کریڈیبلٹی پہلی بار, یا اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا, انہوں نے مشکوک کر لیا ہے. اب کوئی اعتبار نہیں کرے گا ان پہ. دیکھو مین چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ اس پہ شامل نہیں کر رہے. کیوں نہیں انہوں نے جا کے کراچی میں یا اس خالد شہنشاہ کے حوالے سے یا اسماعیل کے حوالے سے یا نصر اللہ کے حوالے سے یا بیت اللہ محسود یا جو کریکٹر ہیں موجود ان کے بارے میں کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا؟ کیوں نہیں چلیں یہ کہہ دیتے کہ جی یہ غلط ہے, شامل تو کرتے اس کو. خالد شہنشاہ کا قتل اتنا معمولی ہے کہ جی وہ باہر نکلا اسے مار دیا, ختم. اور وہ ایک مین چیز تھا جو پہلے ہی متنازع تھا, پہلے سے ہی متنازع تھا, جیسے زرداری صاحب نے وہاں بھیج دیا زرداری ہاؤس کراچی میں محفوظ کرنے کے لیے. تو اس میں میں بڑا مایوس ہوں اس کا کمیشن کی رپورٹ پہ. انہوں نے جو مشرف صاحب تھے انہوں نے کلین چٹ لینی تھی تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بلا لی بے شمار مخالفتوں کی وجہ سے. وہ آئی, اس کو 39 پوائنٹ دے دیے کہ جی اس سے باہر نہیں جانا آپ نے, 39 پوائنٹس ہیں, اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. تو اس کے بعد اپنے مطلب کہ 23 جو ہیں ایویڈنس پیش کیے, ان کو سین کریٹ کر کے دیا خود, اور انہوں نے انجام کار ان کی مطلب کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ تھی اس کو انڈورس کر دیا, بالکل ویسے ہی جیسے کچہریوں کے باہر بیٹھے ہوئے یہ نوٹری پبلک ہوتے ہیں, 50 روپے لیتے ہیں, جھوٹے سچے کیسز پہ اپنا دستاویزات پہ مہر لگاتے ہیں, تصدیق کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جوائنٹ یہ کیا انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یو این کمیشن نے اپنا رول پلے نہیں کیا اور وہی گیند اٹھا کے ہماری کورٹ میں پھینک دی کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, مختصراً بتائیے کہ اس کمیشن کا مینڈیٹ یہ جیسے خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ قاتل کی جو ہے وہ نشاندہی کریں, لیکن اس کمیشن نے یہ مینڈیٹ کیسے حاصل کر لیا کہ وہ کسی کو کلین چٹ دے دے کہ یہ جو ہے وہ قاتلوں میں شامل نہیں ہے, جیسا کہ انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں بتایا کہ ان کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جب آپ پر نشاندہی کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کیسے آپ نے لے لی؟ آپ کو حیرت ہوتی ہے جب ان کے پہلے 5 پیجز ٹرمز آف ریفرنس کے پڑھے تو اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جس میں انہوں نے کسی کو کلین چٹ دینی ہے. انہوں نے سرکمسٹانشل ایویڈنس کو بیس کر کے جو اپنا اوپینین دینا ہے, اور کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہے. کرمنل انویسٹیگیشن کے ذریعے آپ قاتل تک پہنچتے ہیں, اور جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس میں ان کا یہ بھی کہنا کہ فلانا انوالو نہیں ہے فلانا, وہ میرا خیال ان کے مینڈیٹ کے اندر کور نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, اور اسلام آباد سے شکیل انجم نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت مہربانی. آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. اس وقت کے سٹی پولیس آفیسر سعود عزیز پر اٹھنے والی انگلی کے بعد سب سے اہم اور قابل تفتیش نقطہ یہی نکلتا ہے کہ وہ سیاہ بلٹ پروف مرسیڈیز جسے کسی بھی حادثے پر بے نظیر کی پیجارو کے متبادل کے طور پر کام آنا تھا کیوں غائب ہو گئی. اس مرسیڈیز میں رحمان ملک, بابر اعوان اور جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء موجود تھے. یہ گاڑی بے نظیر کی گاڑی سے پہلے نکل کر 20 منٹ میں زرداری ہاؤس تک پہنچ گئی. رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اس گاڑی کو کسی محفوظ جگہ پر رکنا چاہیے تھا. چونکہ بے نظیر کی گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ چکے تھے لہذا پیچھے سے آنے والی مرسیڈیز کو ہی متبادل گاڑی بننا تھا, مگر بوقت ضرورت گاڑی پیچھے نہیں تھی. چنانچہ ڈرائیور کو مجبوراً گاڑی ریمپ پر چلاتے ہوئے ہاسپٹل جانا پڑا. اس پوری واقعاتی تصویر میں رپورٹ کا یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ کمیشن نے جب ویڈیو فوٹیج کی مدد لی, عینی شاہدین سے حقائق معلوم کیے اور پھر متعلقہ لوگوں یعنی رحمان ملک اور بابر اعوان سے گفتگو کی تو اس میں واضح تضاد تھا. قصہ مختصر, اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی یہ رپورٹ پہلے سے موجود سوالات کے جواب دینے کے بجائے ان میں اضافہ ہی کرتی ہے. مثلاً کمیشن کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ انہیں خاص طور پر کن لوگوں تک رسائی سے روکا گیا.
کمیشن نے اس بات پر ذرا بھی حیرت کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ وہ دو اہم ترین لوگ کیوں مارے گئے جو بے نظیر قتل پر روشنی ڈال سکتے ہیں، یعنی خالد شہنشاہ اور بیت اللہ محسود؟ کمیشن کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ جب قاتل کی نشاندہی اس کی ذمہ داری ہی نہیں تھی تو کسی کو بھی بری ذمہ قرار دینا اس کا مینڈیٹ کیسے بن گیا؟ آخر کمیشن کے سامنے ایسے کون سے حالات تھے جس میں اس نے آصف علی زرداری کے اس ثانیے میں ملوث ہونے کے نظریے پر غور کیا اور انہیں بری ذمہ قرار دے دیا؟ یہ تھا آج کا آئینہ۔ اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv۔ محمد طاہر کو اجازت، اللہ نگہبان۔